اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ درس میں ہم نے قرآن کریم کے تیسرے جز میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 تک تمام کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 اور اگلی چند آیات کی پہلے تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد جس قدر ممکن ہوا ان کا ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العلي العظيم۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 سے ہم نے پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 5 اور 6 کا ترجمہ ہم تکرار کر دیں۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے یقیناً پوشیدہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا وہی تو ہے جو ماؤں کے رحموں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری تصویر بناتا ہے، اس غالب آنے والے حکمت کے مالک کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 بہت ہی بہرحال قرآن کریم کے فہم، قرآن مجید کو پڑھنے میں کس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس عنوان سے ایک اہم آیت ہے، اور بہت ساری ابحاث ہیں اس آیت کریمہ کے بارے میں۔ ہم انشاءاللہ جس قدر سادہ ہو سکے گا آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔
اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے اپنے رسول سے خطاب فرما کر کہ اللہ ہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اور اس کتاب میں سے کچھ آیات محکم ہیں، آیات محکمات، اور کچھ دوسری آیات ہیں کہ جن کو نام دیا متشابہات۔ اس آیت کریمہ کا پہلے خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس کے بعد پھر ہم تفصیل سے اس پر بات کریں گے۔ بس فرمایا کہ اللہ نے اے رسول آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے، اس کتاب میں سے کچھ آیات محکم ہیں اور کچھ آیات متشابہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ افراد جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، بیماری ہے، زیغ کا لفظ استعمال کیا، زے، یہ اور غین، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، ہم سمجھانے کے لیے عرض کریں، جو منحرف لوگ ہیں، غلط تحریف کرنا چاہتے ہیں، غلط معنی نکالنا چاہتے ہیں، غلط مرادیں نکالنا چاہتے ہیں، تو جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہ آیات کے پیچھے جاتے ہیں، یعنی ان کے پیچھے زیادہ لگتے ہیں۔ اور کیوں لگتے ہیں؟ دو مقصد ہوتے ہیں ان کے، فتنہ کرنا اور اس کی تعویل کرنا۔ فتنہ کرنا چاہتے ہیں یعنی گمراہی پھیلانا چاہتے ہیں، غلط معنی قرآن کے کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی تعویل کرنا چاہتے ہیں۔ تعویل کا کیا معنی ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں تفصیل سے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی تعویل یعنی متشابہات کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ یہ جو حصہ آخری ہے اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کا، اس کا دو طرح سے ترجمہ کیا گیا۔ ایک ترجمے میں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ کو الگ جملہ تصور کیا گیا، اور بعد والے جملے کو وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ کو الگ جملہ، نیا جملہ تصور کیا گیا۔ اور ایک ترجمے میں ان دونوں جملوں کو ایک ہی جملے کے طور پر تصور کیا گیا۔ تو ان دونوں کا فرق بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا گیا کہ ان کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور راسخون فی العلم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سارے پر ایمان لائے، محکمات پر بھی، متشابہات پر بھی، ہم سب پر ایمان لائے ہیں، کیونکہ یہ سارا کا سارا ہمارے رب کی طرف سے۔ اور آخر میں یہ فرمایا کہ نصیحت قبول نہیں کرتے مگر صرف خالص عقل والے۔ خالص عقل والے یعنی جو اپنی ان آیات میں غور و فکر کرتے وقت، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے وقت اپنی عقل میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہونے دیتے، اپنے سابقہ نظریات کے، تعلقات کے، خواہشات، کسی بھی چیز کی ملاوٹ اپنی عقل میں نہیں کرتے۔ تو یہ خلاصہ تھا اس آیت کا۔ اب ہم تفصیل کے ساتھ، نسبتاً تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7۔
هو الذی انزل علیک الکتاب، هو الذی وہی تو ہے جس نے، جیسے اوپر آیا تھا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو ہے جو ارحام میں، رحموں میں جیسے چاہتا ہے تمہاری تصویر بناتا ہے، شکلیں بناتا ہے تمہاری۔ یہاں بھی وہی لفظ ہے هو الذی، وہی تو ہے، وہی تو ہے سے کیا مراد ہے؟ کوئی اور نہیں ہے، وہی ذات ہے کہ جس نے کیا کیا، انزل علیک الکتاب، نازل کی آپ پر کتاب، منہ اس میں، یعنی اس کتاب میں، آیات محکمات، ایسی آیات ہیں جو محکم ہیں، ہن ام الکتاب، اور وہ محکم آیات کتاب کی اصل ہیں، کتاب کی جڑ ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور اخر دیگر، یعنی کچھ دیگر آیات بھی ہیں جو محکمات نہیں ہیں، ان کی صفت کیا ہے، ان کا نام کیا ہے؟ متشابہات، وہ آیات متشابہات۔ تو توجہ فرمائیے، یہاں تک تو واضح ہے، وہی ہے کہ جس نے اے رسول آپ پر کتاب نازل کی، اس کتاب میں کچھ آیات محکمات ہیں۔ محکمات، محکمہ کی جمع ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں محکم۔ محکم کا لفظ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں محکم ارادہ، کہتے ہیں محکم عمارت۔ کیا مراد ہوتی ہے ہماری؟ مضبوطی، پختگی، استواری۔ اصل میں یہ لفظ حکم سے ہے، جس سے حکمت بھی ہے، حاکم بھی ہے، محکوم بھی ہے۔ حکم کسے کہتے ہیں؟ حکم کرنا یعنی فیصلہ کرنا، ڈیسیجن سنا دینا، آرڈر جاری کر دینا۔ اگر آپ غور فرمائیں تو یہ حکم بھی جو ہوتا ہے اصل میں کنفیوژنز کو ختم کر دیتا ہے، جھگڑے کو ختم کر دیتا ہے، بات کو کلیئر اور واضح کر دیتا ہے، کس کا کیا حق ہے اس کو دے دیا جاتا ہے، جو غلط دعوے دار ہوتا ہے اس کو رد کر دیا جاتا ہے، بات واضح ہو جاتی ہے۔ وہی استواری کا معنی ہے، مضبوطی کا معنی ہے۔ تو اگر یہی معانی آپ ذہن میں رکھیں، ہم زیادہ اس کے معنی کی بہت زیادہ تفصیل میں نہ جائیں، کنفیوژن کریٹ نہ ہو، تو آیات محکمات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ آیات جو بالکل واضح اور روشن ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے رسول کہہ دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے۔ احد یعنی کوئی اس جیسا نہیں ہے، واحد کا ثانی ہوتا ہے، احد کی کوئی گنتی نہیں چلتی آگے، یعنی وہ ایک ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو یہ آیت قل هو اللہ احد اپنے معنی میں بالکل واضح ہے۔ یا مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کے لیے، مرد کے لیے
دو لڑکیوں کے برابر حصہ ہے. کہاں پر ہے یہ؟ وراثت کی آیات میں. للذکر، ذکر مرد کے لیے کہ مذکر کا لفظ اسی سے ہے. للذکر، ذکر کے لیے یعنی مرد کے لیے، لڑکے کے لیے، مثلو، حظ کہتے ہیں حصے کو، یعنی جس کو عربی زبان میں ان الفاظ، جو عربی زبان آتی ہے، عربی زبان کا معنی آتا ہے، تو وہ بڑا واضح اور شفاف ان آیات کا معنی سمجھ جائے گا. مثل حظ الانثیین، انثیین یعنی دو لڑکیاں، دو عورتوں کے برابر ہے ایک مرد کا حصہ. تو یہ واضح اور روشن آیت. تو آیات محکمات کہ جب انسان عربی زبان کا، عربی کلام کو سمجھتا ہو تو ان آیات کی مراد بالکل واضح اور روشن ہوتی ہے، بالکل کلیئر سمجھ آ رہی ہوتی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو مثالیں دی. پھر فرمایا کچھ دیگر آیات بھی ہیں قرآن میں جو اس طرح سے محکم نہیں ہیں. اور وہ کون سی آیات ہیں؟ ان کا نام کیا رکھا؟ فرمایا وَأُخَرُ، اور کچھ دیگر آیات ہیں کہ جو متشابہات، جو متشابہات ہیں. متشابہات اگر میں اردو کا لفظ استعمال کروں تو وہ ہے شباہت رکھنے والی. متشابہات جو آپس میں شباہت رکھتی ہیں. اور اس شباہت سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کو جب انسان پڑھتا ہے تو ممکن ہے ایک سے زائد معنی ذہن میں تصور کیے جا سکتے ہوں. مثلا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر ٹھہر گیا، مستقر ہو گیا. اب یہ لفظ تو اپنا معنی بتا رہے ہیں، لیکن رحمان یعنی اللہ کے عرش پر ٹھہرنا، مستقر ہونا، بیٹھنا، اس کو کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ آیا اللہ کے بارے میں یہ حالات تصور کیے جا سکتے ہیں کہ وہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، کبھی بیٹھا ہوتا ہے، کبھی لیٹا ہوتا ہے؟ تو ممکن ہے کہ ہر انسان اپنی اپنی جگہ پہ سوچے اور کوئی الگ سی تصویر بنا لے، اپنے ذہن میں اللہ کی کوئی تصویر بنا لے، کچھ خلق کر لے، کوئی وجود خلق کر لے اپنے ذہن میں کہ اللہ ایسا ہوگا، اس کا عرش ایسا ہوگا، اس کا تخت ہوگا، اور اس طرح وہ تخت پہ بیٹھتا ہوگا. تو اگر آپ 100 بندوں کو کہیں کہ تصویر بناؤ عرش پہ بیٹھے ہوئے اللہ کی جو تم ذہن میں سوچ سکتے ہو، تو شاید بالکل 100 ڈیفرنٹ تصویریں بنا دیں. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہر ایک کے ذہن میں ایک الگ تصویر آئے اس کی. تو ایسی آیات کو کیا کہا جاتا ہے؟ متشابہات. ان متشابہات اگر چند معانی انسان کے ذہن میں آ رہے ہوں تو کون سا معنی صحیح ہوگا؟ یہ جو اللہ نے فرمایا اس کتاب میں کچھ آیات محکمات ہیں، فرمایا ہن ام الکتاب. توجہ کیجیے، وہ آیات یعنی آیات محکمات ام الکتاب ہیں. ام اصل میں کہتے ہیں جہاں پر تمام چیزیں پلٹتی ہوں، جو تمام چیزوں کی اصل ہو. ماں کو بھی اسی لیے ام کہتے ہیں عربی زبان میں، چونکہ اولاد کی اصل وہی ہوتی ہے، اسی سے وجود میں آتے ہیں، اسی سے اس دنیا میں آتے ہیں.
جنم لیتے ہیں، اس لیے ماں کو کہا جاتا ہے۔ تو اصل میں کا معنی کیا ہے؟ جہاں پہ تمام چیزیں پلٹتی ہیں، وہ اصل ہے، وہاں سے نکلتی ہیں سب چیزیں۔ مثلا شراب کو کہا گیا الخبائث، تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ خباثتوں کی ماں نہیں، خباثتوں کی جڑ، خباثتوں کی اصل۔ یعنی شراب پی لے بندہ، پھر ہر برائی اس سے جنم لے سکتی۔ چونکہ جو چیز انسان کو اچھائی برائی میں فرق کرنے میں ہیلپ کرتی ہے وہ اس کی عقل ہے، اور شراب اس کی عقل کو غیر متوازن کر دیتی ہے، نارمل حالت سے خارج کر دیتی ہے، تو وہ پھر الٹی، وہ کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے، وہ ماں بہن بیٹی کا فرق بھول سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، تو کہا گیا الخبائث۔ بس یہ یاد رکھیں کہ ہمارے ذہنوں میں کا مطلب ماں کا ہے، چونکہ ہم نے زیادہ تر اسی معنی میں یہ لفظ سنا ہے، لیکن اصل معنی کا جہاں تمام چیزیں پلٹتی ہوں، جو تمام چیزوں کی اصل ہو۔ منہ آیات محکمات ہن الکتاب، اس کتاب میں کچھ آیات محکم ہیں، وہ الکتاب ہے، وہ کتاب کی اصل ہے۔ تو جب کچھ آیات کو اللہ، محکم آیات کو اللہ کتاب کی اصل قرار دے رہا ہے، خود اللہ کی ذات ان کو اصل قرار دے رہی ہے، تو پھر متشابہات کے بارے میں کیا رویہ ہوگا کہ متشابہات کا معنی کرنے کے لیے ان کو پلٹایا جائے گا اصل کی طرف، محکمات کی طرف، اور وہی معنی تصور کیا جائے گا کہ یہ صحیح معنی ہے جو محکمات کے مطابق ہو، محکمات کے خلاف نہ ہو۔ الکتاب کا یہ معنی ہے، یعنی وہ کتاب کی اصل ہے۔ توجہ کیجئے، متشابہات کا قطعاً معنی یہ نہیں ہے جو بعض دفعہ عوام الناس کے ذہنوں میں پڑا ہوتا ہے اور لوگوں نے ان کو ڈرانے کے لیے کہا ہوتا ہے متشابہ آیات ہیں، وہ کیسے سمجھو گے؟ تو وہ سمجھتے ہیں متشابہ آیات کوئی ایسا کوڈ ہے کہ جو ہم تو حل کر ہی نہیں سکتے، ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ ہرگز کوئی لا یعنی چیز قرآن میں اللہ نے نہیں رکھی ہوئی، بلکہ یہ اس قدر جتنی آیت ہم نے پڑھی هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن الکتاب واخر متشابہات، تو یہاں دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، آیات محکمات، آیات متشابہات۔ آیات محکمات کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا؟ ہن، یہ آیات الکتاب ہے، یہ کتاب کی اصل ہے، ادھر پلٹائی جائے گی ہر چیز، اصل کی طرف پلٹائی جائے گی۔ یعنی اگر تم متشابہات کے چند معنی تمہارے ایسا نہیں کہ متشابہات کا معنی ہی کوئی نہیں ذہن میں آتا، رحمان عرش پر مستقر ہوا، ٹھہر گیا، برقرار ہوا عرش پر، معنی ہے، لیکن تصویر کیا بنے گی اس سے؟ ہو سکتا ہے مختلف تصویریں مختلف لوگ بنا لیں، اللہ کی کوئی تصویر بنا لے اپنے پاس، اس کے عرش کی کوئی تصویر بنا لے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ ان الذین یبایعونک، سورۃ الفتح میں ہے، ان الذین یبایعونک، بے شک جو لوگ آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے، انما یبایعون اللہ، وہ تو صرف اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ اب یہ متشابہ ہے، کیونکہ میں جیسے ہی ہاتھ کا لفظ سنوں گا تو میرا ذہن ہاتھ کی شکل سے آشنا ہے، مانوس ہے ایک معنی سے، وہ اسی طرح کا ہاتھ تصور کرنے کی کوشش کرے گا میرا دماغ۔ لیکن آیا اللہ کا ایسا ہاتھ ہے؟ کہے گا نہیں، اللہ کا ہاتھ تھوڑا بڑا ہوگا، اللہ کے ہاتھ میں انگلیاں زیادہ ہوں گی، جس کی جتنی ذہنیت ہے، جتنی اس کی پرواز ہے، وہ کوئی نہ کوئی ہاتھ تصور کرنا شروع کر دے گا۔
کئی تصویریں، ہاتھ کی کئی شکلیں مختلف ذہنوں میں بن جائیں گی. تو صحیح معنی کون سا ہوگا؟ تو کہا جو الکتاب آیات، جو کتاب کی اصل ہے، جو واضح اور روشن ہے بالکل اپنے معانی میں، ان کی طرف پلٹاؤ گے اور ایسا معنی تصور کرو گے جو محکم آیات کے واضح اور شفاف بیان سے ٹکراتا نہ ہو، اس کے خلاف نہ ہو. مثال، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا. اس سے میں کیا تصویر بناؤں؟ خوب ان کے ہاتھ جو رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، صحابہ رسول، ان کے ہاتھ تو ہم تصور کر سکتے ہیں، انسان، وہ بھی انسان تھے، ان کے ہاتھ ایسے ہی ہوں گے جیسے انسانوں کے ہاتھ ہوتے ہیں. لیکن یہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا، فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر تھا اللہ کا ہاتھ، اس کی تصویر کیسے بناؤں؟ تو اس کے معنی کے لیے، تاکہ میں غلطی کا شکار نہ ہو جاؤں، تاکہ انحراف کا شکار نہ ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے بارے میں کوئی غلط تصور نہ اپنے ذہن میں بنا بیٹھوں، تو مجھے وہ محکم آیات جو اللہ کے بارے میں اللہ نے خود قرآن مجید میں رکھی ہیں، ادھر رجوع کرنا پڑے گا. تو جب میں ادھر رجوع کروں گا تو کیا دیکھوں گا؟ مثلا ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑا واضح اور شفاف، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں. لیسا نہیں ہے، توجہ کیجئے، کمثلہ، یہ جو کاف کا حرف ہے یہ بھی تشبیہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی مثل کے لیے ہوتا ہے. اور سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کو بات واضح ہو، اسے کہتے ہیں کاف زائدہ، زائد. ہم اردو میں زائد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی زبان میں، عربی گرامر میں جب کوئی حرف اسے حرف زائد کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا معنی ہی کوئی نہیں ہے، فضول میں ایویں ہی ایڈ کر دیا، بلکہ وہ زائد آتا ہے بات کے معنی پر تاکید کے لیے، ایمفسائز کرنے کے لیے. کا معنی بھی مثلی ہے. یہ زائد ہے یعنی تاکید کر رہا ہے کہ ہرگز اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. کوئی ذہن میں جو بھی تم تصور کرو گے وہ شے ہوگی، تمہارے ذہن کی مخلوق کوئی شے ہوگی، یا اس کائنات میں تم نے جتنا تمہارا مشاہدہ ہے، تم نے جو چیزیں دیکھی ہیں یا سنی ہیں آوازیں، یا تم نے لمس کیا ہے یا سونگا ہے اپنے حواس سے خمسہ سے، جتنی بھی تمہارے پاس معلومات ہیں، وہ جتنی بھی اشیاء ہیں، اللہ ان میں سے کسی چیز جیسا ہرگز نہیں ہے. لہذا یہ دروازہ ہی بند کر دو کہ جب اللہ کہہ رہے ید اللہ تو تم کوئی چیز تصور کرو، یہ دروازہ ہی بند ہے. تو پھر میں ید اللہ سے کیا سمجھوں؟ ہاتھ قدرت کی علامت ہوتا ہے، انسان اپنے ہاتھوں سے بالعموم کام کرتا ہے. لہذا عربی میں بھی اور دیگر زبانوں میں بھی، ہماری زبان میں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ فلان کام میں اس کا بھی ہاتھ ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے وہ کام 1000 میل دور ہوا ہو اور وہ بندہ یہاں سے ہلا بھی نہ ہو. ہاتھ ہے یعنی انوالومنٹ ہے اس کی. تو ہاتھ علامت ہے قدرت کی. اردو میں ہم کہتے ہیں اس بندے پر فلان افسر کا ہاتھ ہے، یعنی اس کی تائید ہے. ورنہ خود ہاتھ کے لفظ سے جو معنی میں جو چیز میرے ذہن میں آئے گی، ہرگز وہ اللہ کے ہاتھ کی تصویر نہیں ہو سکتی.
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ پھر کوئی اپنی مرضی کا ہاتھ بنانے کی کوشش کریں گے تو تاکہ گمراہی پیدا کریں اور تاکہ تعویل، وہاں پر میں آؤں گا، تعویل یعنی کسی چیز کی حقیقت، جب وہاں پہ پہنچیں گے تو وہ بھی آپ کو بیان کرتا ہوں۔ بس میں نے مثال کے ذریعے آپ کو سمجھایا، دوسری مثال بھی سن لیں۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستقر ہوا، عرش پر اس نے قرار پکڑا۔ اب میں تصویر بنانے کی کوشش کروں، رحمان عرش پہ کیسے مستقر ہوا، تو میں پلٹاؤں گا کس کی طرف؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اور تیرے ذہن میں جو بھی شے آئے گی وہ نہیں ہے، لہذا تو تصویر بنانے کی کوشش مت کر۔ پھر میں اس آیت سے کیا سمجھوں؟ اس آیت سے تو یہ سمجھ کہ جیسے تخت علامت ہوتا ہے بادشاہ کے اقتدار کی، اس کائنات کا اقتدار بغیر کسی تزلزل کے، استوا یعنی ٹھہر جانا، مستقر، جس میں کوئی تزلزل نہ ہو، کوئی جسے کہتے ہیں کوئی اس کی مضبوطی کو کم کرنے والی چیز نہ ہو، اس کائنات کا اقتدار وہ پورے محکم طریقے سے اللہ کے پاس ہے۔ ورنہ عرش کی تصویر بناؤ یا استوا کی تصویر بنانے کی کوشش کرو تو یہ ہرگز ٹھیک نہیں ہے۔ میں استوا کا آپ کو معنی سمجھانے کی کوشش، استوا کسے کہتے ہیں؟ مستقر ہونا یا قرار پکڑنا۔ فرض کریں آپ نے یہ لینڈنگ دیکھی ہوگی، ہیلی کاپٹرز لینڈ کرتے ہیں، اب تو خیر جیٹ بھی آ گئے ہیں جو اپنی جگہ سے ٹیک آف کر سکتے ہیں بغیر دوڑے ہوئے، وہ اڑ بھی سکتے ہیں، زمین سے اٹھ بھی سکتے ہیں اور زمین پہ بیٹھ بھی جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ زمین سے اٹھ رہے ہوتے ہیں یا اترنے والے ہوتے ہیں تو تھوڑا ڈول رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہوا تیز ہو تو حادثہ بھی پیش آ جاتا ہے۔ وہ جب زمین پر ٹک جاتے ہیں تو وہ ڈولنا ختم ہو جاتا ہے، وہ حادثے کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ اسے عربی میں کہتے ہیں استوا، بالکل نارمل، بیلنسڈ، محکم کسی چیز پر ٹک جانا۔ تو فرمایا عرش پر استوا یعنی رحمان اس کائنات کے عرش پر، اس کا اقتدار محکم ہے، کوئی ڈول رہا نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ اس طرح اس کائنات کا عرش اس کے پاس ہے۔ عرش کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، وہ کیسے استوا، اس کی کیفیت کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہاں پر آپ کی خدمت میں تفسیر نمونہ کی میں چند کچھ تھوڑی سی عبارت مختصر وہ پڑھنا پڑوں گا، چونکہ موضوع امپورٹنٹ ہے، مزید بات آپ کے ذہنوں میں واضح ہو جائے۔ آیت نمبر 7 کا ایک شان نزول ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ یہودیوں کا ایک گروہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے اسی سورہ آل عمران کے شروع میں جو حروف مقطعات آئے ہیں الف لام میم، ان کو انہوں نے اپنی دلیل بنایا، اور انہوں نے کہا کہ حروف ابجد کے حساب سے الف کا 1 عدد ہے، لام کے 30 ہیں اور میم کے 40 ہیں، تو ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 40 + 30 + 1 71۔ اور جیسے آج کل بھی کچھ لوگ یہ کرتے ہیں، اپنے پاس سے وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو 1 الف کا 1، لام کے 30، میم کے 40، اور کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو امت ہے وہ صرف 71 سال اس کی عمر ہے، پھر آپ لوگ ختم ہو جاؤ گے۔ یہ یہودیوں نے اللہ کے نبی کو آ کر پلس مائنس کر کے اور کہا کہ آپ صرف 71 سال آپ کی امت کی عمر ہے، پھر ختم ہو جائے گی۔
اللہ کے نبی نے ان کی اس خرابی کی طرف متوجہ کروانے کے لیے فرمایا تو تم نے میری امت کی عمر کے لیے صرف الف لام میم کا حساب کیوں کیا ہے؟ قرآن میں تو الف لام میم صاد بھی ہے، الف لام میم را بھی ہے، وہ حروف مقطعات نہیں ہیں، ان کو بھی ایڈ کرو بیچ میں اگر تم نے، یا تو پھر سب کو کرو۔ سب کا محاسبہ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس روایت کے مطابق اس واقعے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ متشابہ آیات کی تعویل سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا یا راسخون فی العلم کے۔ انہوں نے جو ڈیفائن کیا ہے، وضاحت کی ہے آیات محکم اور متشابہ کی، وہ بھی سن لیں، تکرار ہو جائے گی تاکہ انشاءاللہ مزید ذہن نشین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی کتاب کی آیات کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، محکم اور متشابہ۔ آیات محکم وہ آیات ہیں کہ جن کا مفہوم، جن کا معنی اس قدر روشن ہے کہ کوئی بحث اور گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ ویسے تو بندہ کرنے پہ آئے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن معقول انسان کے لیے وہ بالکل واضح ہے، وہاں پر بحث و گفتگو نہیں ہو سکتی، اتنا کلیئر ہے ان کا معنی۔ پھر مثال دیتے ہیں، جیسے قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص کی پہلی آیت، لیس کمثلہ شیء، سورہ شورى کی آیت نمبر 11، یا جو میں مثالیں دے چکا ہوں، للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ نساء کی آیت نمبر 11۔ اس طرح کی آیات، ان کو قرآن نے ام الکتاب کا نام دیا ہے، ام الکتاب، کیونکہ یہ آیات مرجع ہیں۔ مرجع یعنی جن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، یہ جو مرجع تقلید بھی ہم کہتے ہیں مجتہد کو، یعنی تقلید کے لیے جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ مرجع اصل میں کہتے ہیں رجوع کرنے کی جگہ کو، لوٹنے کی جگہ کو، پلٹنے کی جگہ کو۔ یہ کیوں ام الکتاب ان کا نام رکھا گیا؟ کیونکہ یہ مرجع ہیں اور مفسر ہیں اور وضاحت کرنے والی ہیں دیگر آیات کی، اس لیے انہیں ام الکتاب کہا گیا۔ ام کا معنی میں نے کیا عرض کیا تھا؟ اصل، کہ تمام فروعات جس اصل کی طرف لوٹتی ہیں، پلٹتی ہیں، اسے ام کہتے ہیں۔ ان آیات کے مقابلے میں کچھ دیگر آیات بھی وجود رکھتی ہیں۔ اب توجہ فرمائیں ان کی عبارت پر، کہ ابتدا میں، کہ وہ آیات جب ہمارے سامنے آتی ہیں ابتداءً، شروع میں جب ہم ان سے مانوس نہیں ہوتے، تو ابتدا میں ان کا معنی پیچیدہ اور مشکل لگتا ہے۔ ان آیات کا معنی ہمیں پیچیدہ اور مشکل دکھائی دیتا ہے، اور کبھی کبھی ان آیات کے بارے میں کئی معانی، کئی احتمالات دیے جا سکتے ہیں۔ یہ معنی ہو سکتا ہے، نہیں یہ ہو سکتا ہے، نہیں یہ ہو سکتا ہے، نہیں یہ ہو سکتا۔ مثال کے طور پر، ید اللہ فوق ایدیہم، سورۃ الفتح آیت نمبر 10، یا واللہ سمیع علیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 224۔ ہو سکتا ہے کوئی سمجھے یہ تو بڑی واضح آیت ہے، واضح نہیں، یہ بھی متشابہ ہے۔ سمیع، سننے والا، خوب سننے سے میرا ذہن کہاں جاتا ہے؟ یہ سسٹم جس سے میں آشنا ہوں، کان والا سسٹم۔
کان ہے، اس کے اندر ایک نظام ہے جو جہاں سے ساؤنڈ ویوز ٹکراتی ہیں اور وہ پھر سگنل بھیجتی ہیں برین کو، اور برین کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے، یہ الفاظ بولے جا رہے ہیں۔ آیا اللہ بھی ایسے سنتا ہے؟ لیس کمثلہ شیء۔ کتنا زبردست فارمولہ ہے اللہ کے بارے میں ساری اس قسم کی چیزوں کو حل کرنے کا، کہ اللہ کے بارے میں سائنسدان بننے کی کوشش مت کرنا کہ تم اس کو تصور کہ وہ کیسے سنتا ہے۔ بس یہ لفظ استعمال کیا تاکہ وہ بتائے کہ وہ چیز، وہ معلومات کہ جو تم سن کے حاصل کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالی بغیر تمہارے جیسے کمزور، ویک، محتاج سسٹم کے، اللہ کے پاس وہ ساری معلومات اس کو پہنچتی ہیں۔ تو یہ سمیع اس اعتبار سے متشابہ ہے کہ آیا جو ہمارے ذہن میں سننے کا مفہوم آتا ہے وہ مفہوم ہے؟ نہیں، وہ مفہوم نہیں ہے۔ آیا متشابہ کا معنی ہی کوئی نہیں؟ نہیں، معنی تو سمجھ آ رہا ہے کہ جو تم سنتے ہو، سننے کے ذریعے جو معلومات تم حاصل کرتے ہو، اللہ سے وہ باتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ اللہ بھی سمیع ہے، لیکن تمہاری طرح کان کا محتاج سمیع نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب دیکھیں، چاہے ید اللہ کا معنی ہو، چاہے سمیعن سماعت کا لفظ ہو، یہ فرما رہے صاحب تفسیر نمونہ یعنی آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، یہ فرماتے ہیں کہ بالکل واضح ہے کہ اللہ نہ ہاتھ رکھتا ہے نہ کان، بلکہ یہ دو عنوان بطور کلی اس کی قدرت اور اس کے علم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، چونکہ کان کے ذریعے سن کے بھی انسان علم حاصل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس کے پاس بھی علم ہے، وہ جو تم سن کے حاصل کرتے ہو وہ چیزیں بھی اسے معلوم ہیں، اس کے علم کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ سمجھو کہ اللہ کے بھی کان ہے، نہ کہ سمجھو کہ اللہ کا ہاتھ ہے، قدرت کی طرف اشارہ ہے، چونکہ ہاتھ انسان کے وجود میں قدرت کی سب سے بڑی علامت کون سی ہوتی ہے؟ ہاتھ۔ عام طور پہ انسان ہاتھوں سے کام لیتا ہے، تو اس کی قدرت کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ اللہ کا ہاتھ سوچنے بیٹھ جاؤ اور تصور کرنے بیٹھ جاؤ۔ اس طرح کی آیات قرآن کی متشابہات ہیں۔ بس اب آپ نے دیکھا کہ متشابہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کچھ انسان کو سمجھ نہیں آ رہا، متشابہ بھی کچھ بتا رہی ہوتی ہے، مگر چونکہ جس بات کی خبر دی جا رہی ہے وہ ہمارے تصور سے اونچی ہے، تو وہ اس آیت سے اگر کوئی غلط معنی آنے لگے تو محکمات کی طرف پلٹا کر محکمات کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کا معنی کیا جائے گا، ان حدود کو کراس نہیں کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو فتنہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، وہ پھر لفاظیاں کر کے اور ہیرا پھیریاں کر کے سادہ لوح عوام الناس جنہوں نے کبھی تھوڑا سے سنجیدگی سے ان موضوعات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہوتی، انہیں الو بناتے ہیں اور اس الو بنانے کی فیس وصول کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں یہ اس طرح کی آیات قرآن کی متشابہات ہیں کہ ان سے ابہام کو دور کرنے کے لیے، ابہام مبہم بات کہ سمجھ نہ آ رہی ہو، وہ ابہام کہاں سے، ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ مبہم ہے، ان کے ابہام کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ محکم آیات کی طرف رجوع کیا جائے۔ کوئی چیز اس جیسی نہیں ہے، بس تسلی ہو گئی، ادھر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو کوئی چیز بنانے کی کوشش
مت کرو. مثلا اب مثال دے رہے ہیں، جب یہ آیت ید اللہ فوق ایدیہم، جب اس آیت کو اس آیت کی طرف لیس کمثلہ شیء جب پلٹایا جائے گا، رجوع کرایا جائے گا، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کے ہاتھ سے منظور کوئی عضو نہیں ہے جو خاص شکل کا ہوتا ہے، اس کے اندر یوں ہڈیاں ہوتی ہیں، اسکن ہوتی ہے، یہ فلان ہوتا ہے. یہ کچھ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی چیز اللہ کی مثل ہے ہی نہیں. پس نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ جو ذہن میں وہم سا آ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی بھی ہاتھ رکھتا ہے، وہ وہم ختم ہو جائے گا. اس طرح کا ہاتھ رکھتا ہے، وہ وہم ختم ہو جائے گا. پھر ایک روایت نقل کرتے ہیں امام رضا علیہ السلام سے، فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں اس روایت کے مطابق وہ شخص کہ جو آیات متشابہ کو آیات محکم کی طرف پلٹاتا ہے، ادھر رجوع کرواتا ہے، راہ راست کی طرف ہدایت پاتا ہے. یہ روایت یعنی یہ طریقہ ہے متشابہات کا معنی کرنے کا. اسی طرح اس آیت سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ فتنہ ایجاد کرنے کی راہوں میں سے ایک راہ بعض آیات قرآن کی نادرست تفسیر ہے. یہاں تک بات تمام ہوئی. یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ قرآن کی بعض آیات کیوں متشابہ؟ اللہ متشابہ آیات بیچ میں رکھتا ہی نہ. تو اس کا جواب کیا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اس کا جواب یہ ہے کہ بہت سارے حقائق ایک دوسرے جہان سے مربوط ہیں، اس دنیا سے مربوط ہی نہیں. مثلا خود اللہ کی ذات، اللہ کی ذات کو ہم دیکھیں، بنیاد کیا ہے؟ تشابہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ ہمارے ذہنوں کا ہے، ہماری زبانوں کا، ان کے الفاظ، اور جو ان الفاظ سے معانی ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہ پرابلم، وہ محدود چیزوں کے بارے میں. اب کسی نئی زبان سے تو آ کے نہیں بندوں سے خطاب ہو سکتا تھا، ان کو تو سمجھ ہی کچھ نہ آتا. تو ایک معاشرہ ہے جہاں پہ لوگ عربی زبان بولتے ہیں، اس زبان میں جو وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں ان الفاظ کے معانی سے، خاص معانی سے ان کے ذہن آشنا ہے. جیسے ہم اردو الفاظ کے معانی سے ہمارے ذہن آشنا ہے، انگلش جن کو آتی ہے انگلش کے الفاظ سے ان کے ذہن آشنا ہے. تو عربی میں جب قرآن نازل کرنا تھا تو ظاہر ہے کہ یہ مشکل آٹومیٹیکلی وجود میں آنی تھی کہ جب اسی قرآن میں فقط اس دنیا کی نہیں بلکہ ایک اور دنیا کی خبریں بھی دینی تھی. وہ دنیا کے جہاں کی چیزیں ان لوگوں نے دیکھی ہی نہیں، نہ دیکھی ہیں، نہ سنی ہیں، نہ سونگھی ہیں، نہ چکھی ہیں، نہ لمس کی ہیں. ان پانچوں حواس میں سے کسی بھی چیز کے ذریعے اس جہان کی چیزوں کا ہمیں کوئی ہمارے دماغوں کو پتہ نہیں ہے. اب ان کو بیان کرنا ہے انہی الفاظ میں، جیسے ید اللہ، جیسے رحمان کا عرش. تو نیچرل ہے، بالکل ہونا ہی ہونا ہے کیا کہ انسان کے ذہن میں مختلف تصویریں آنا شروع ہو جائیں. جو ہاتھ کا معنی اس کے ذہن میں موجود ہے اسی کو وہ آگے پیچھے کرنا شروع کر دے. اور کیا کرے گا؟ ہاتھ کے معنی سے اس کے ذہن میں کیا آئے گا؟ لوہے کا ہاتھ، سٹیل کا ہاتھ، بہت بڑا ہاتھ، کتنے کلومیٹر کا ہاتھ، اربوں کلومیٹر جتنا ہاتھ ہی بنائے گا. تو یہ نیچرل ہے. اس لیے
قرآن میں آیات متشابہ موجود ہیں، کیونکہ جب ایک دوسرے عالم سے مربوط کسی موضوع پر بات کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے، تو اس کی صحیح تصویر یہ ذہن نہیں بنا سکتا، اس لیے کبھی کچھ بناتا ہے کبھی کچھ بناتا ہے۔ تو کہا گیا کہ اصل بات سمجھنے کا طریقہ کیا ہے کہ جو تمہارے ذہن میں کئی معانی آئیں، سب کی طرف نہیں بھاگنا، ان متشابہات کو ان محکم آیات کی طرف جب پلٹاؤ گے تو تمہارے ذہن جب غلط طرف جانے لگے گا تو خود ہی وہاں پر بریک لگ جائے گی، اس طرف نہیں جاؤ گے، اور وہ بات جو اللہ تمہیں اس دنیا میں بتانا چاہتا ہے وہ بھی تمہیں سمجھ میں آ جائے گی۔ تو فرمایا بہت سارے حقائق ایک دوسرے جہان سے مربوط ہیں جو اس عالم سے ماورا ہے، اس عالم سے پیچھے ایک اور عالم ہے کہ جو ہماری فکر کے افق سے دور ہے، ہماری فکر اس سے آشنا نہیں ہے، اور کیونکہ ہمارے الفاظ اور ان کے معانی اسی محدود عالم کی چیزوں سے ڈیل کرتے ہیں اور اسی سے ہمارے ذہن مانوس ہیں، فیملیئر ہیں، ہم اس جہان کے بارے میں کی گئی بات کا صحیح درک نہیں کر سکتے، صحیح تصویر نہیں بنا سکتے۔ مثال کے طور پہ جب ایک لامحدود ذات جو اس عالم کا پروردگار ہے، جو رب العالمین ہے، جو لامحدود ہے، جب اس کے بارے میں بات آئے گی ہمارے ذہن قاصر ہیں کہ ہم اس کی ذات کا احاطہ کر سکیں، اس کو اپنے تصور، محدود تصور کے اندر لا سکیں۔ تو اس مثال سے ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ تشابہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے، کئی معانی کیسے وجود میں آ سکتے ہیں۔ یہی ہمارے ذہنوں کی اور ہمارے الفاظ کی اس عالم کی چیزوں کے بارے میں نارسائی، کم مائگی، کمزوری، یہ سرچشمہ ہے قرآن کے اندر بعض آیات کے متشابہ ہونے کا۔ تو انشاءاللہ یہ بھی واضح ہو گیا کہ قرآن مجید کے اندر بعض آیات کیوں متشابہ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ نے متشابہ آیات کیوں رکھی ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے تو بالکل آسان ترین وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کر دیا ہے، لیکن چونکہ ایک دوسرا عالم بھی زیر بحث ہے اور اس کی طرف بھی رہنمائی اللہ نے کرنی ہے، پوری کی پوری تصویر، نہ کہ فقط اس محدود دنیا کی تصویر، جب تک پوری تصویر نہ ہو، پورا نظام سامنے نہ رکھا جائے تو ہدایت نہیں ہو سکتی۔ ہدایت صحیح تبھی ہوگی کہ جب پوری بات بتائی جائے۔ تو جب پوری بات بتائی تو ہمارے ذہنوں کی، ہماری زبانوں کی، ہمارے الفاظ کی، ان کے معانی کی جو نارسائی اور محدودیت تھی، اس کی وجہ سے تشابہ وجود میں آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے غلط معانی کی طرف جانے سے ہمارے ذہنوں کو روکنے کے لیے کیا فرمایا کہ جو آیات محکم ہیں وہ ام الکتاب ہیں، ان سے ہٹ کر کوئی اور معانی مت نکالنا۔ تو جب ہم نے ان متشابہات کو رجوع دیا آیات محکمات کی طرف تو پھر ہم بنیادی بات بھی سمجھ گئے، بنیادی میسج بھی سمجھ گئے، اور جو غلط کوئی معانی یا تصویر یا مفہوم ہمارے ذہن میں آ سکتا تھا اس سے بھی ہم محفوظ رہ گئے، اور ہم نے اقرار کر لیا کہ ہم تیری ساری باتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہم جو تو نے ہمیں بتا دیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو رحمان ہے، تو اس کائنات کا اقتدار تیرے ہی ہاتھوں میں ہے، اور وہ بھی بڑا محکم اور مضبوط۔ کیفیت کیا ہے؟ کل من عند ربنا آمنا بھی، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں سارا کا سارا ہمارے رب کی طرف ہے، اور ہم کوئی اپنے پاس سے نئی نئی چیزیں ان کے معنی نکالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔
بس ایک دفعہ ہم ترجمہ یہاں تک دوبارہ کر دیں. هو الذی، وہی تو ہے جس نے انزل علیک الکتاب، آپ پر کتاب نازل کی، منہ، اس میں، یعنی اس کتاب میں، اس کتاب میں سے کچھ آیات، آیات محکمات، ایسی ہیں جو محکم ہیں، واضح اور روشن ہیں. ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہے، وہ کتاب کی بنیاد ہے. تو جس کو اصل قرار دیا ہے باقی چیزوں کو اس اصل کی طرف پلٹایا جائے گا. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ دیگر ہیں جو متشابہ ہیں. ٹھیک ہے، متشابہ شباہت سے ہے. یہ جو لفظ ہے نا شبہ، مجھے شبہ پڑ گئے. شبہ کیوں، شبہ کو کیوں شبہ کہتے ہیں؟ کیونکہ چند چیزیں ملتی جلتی ہوتی تو ہم سلیکٹ نہیں کر پاتے، یہ والی ہے یا یہ والی ہے یا یہ، کون سی آپشن صحیح ہے. مجھے شبہ ہے یہ صحیح ہو، دوسرا کہ مجھے شبہ ہے یہ صحیح ہے. یہ شبہات وہی معنی ہے. تو اسی طرح متشابہ آیات یعنی جن میں کئی ملتے جلتے معانی کا تصور کیا جا سکتا ہے، اس لیے ان آیات کو متشابہ کہتے ہیں. آگے چلیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں، فی قلوبہم، جن کے قلوب میں، قلوب قلب کی جمع ہے، جن کے دلوں میں، زیغن، زیغ ٹیڑھا پن، کجی، جن کے دلوں میں، دل کا ٹیڑھا پن بیان کی ضرورت نہیں ہے، یعنی سیدھا راستہ دکھایا جائے وہ پھر اس کا دل کرے میں، اس کی لائن ہی سیدھی نہیں ہوتی، اس کا ہمیشہ منہ غلط سائڈ پہ جاتا ہے. یعنی بجائے بات صاف سمجھنے کے کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی، یعنی وہ ان کا کوشش یہ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی کیڑا نکالیں بیچ میں سے، کوئی نہ کوئی شکوک و شبہات ایجاد کریں، کوئی نہ کوئی سوال اٹھا کے کھڑا کر دیں تاکہ جو عام سادہ لوگ ہیں وہ پریشان ہو جائیں، وہ مشکل کا شکار ہو جائیں، وہ گمراہ ہو جائیں. تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ، تو وہ اتباع کرتے ہیں. دیکھیں اتباع اصل میں کہتے ہیں یہ تبعیت سے ہے، پیچھے پیچھے جانا. اب یہ پیچھے پیچھے جانا فالو کرنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اطاعت کرنے میں، جیسا وہ کرے گا ویسا میں کروں گا. اور پیچھے پیچھے جانا غلط معنی میں بھی ہوتا ہے کہ کسی کے پیچھے لگنا تاکہ کوئی کیڑا نکالوں، کوئی عیب نکالوں، کوئی کمی نکالوں. اس لیے بعض لوگ بعض موضوعات کو فالو کرتے ہیں. بعض کوئی خبر آئی ہے میں اس کو فالو کر رہا ہوں تاکہ اپنی مرضی کا ایجنڈا نکالوں اس میں سے. یہاں پر اس معنی میں اتباع ہے. بس جملے کے قرینے سے معنی پتہ چل جائے، ورنہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رسول کو وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اتباع کیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے. وہاں اتباع کا مطلب کیا ہے؟ فالو کرنا، اطاعت کرنا، جو اللہ کہہ رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنا، وہ مراد ہے. لیکن بعض اوقات کسی موضوع کی اتباع، اس کے پیچھے چلنا، اسے پرسو کرنا خراب نیت سے ہوتا ہے. تو یہاں پہ وہ معنی ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ، تو وہ پیچھے جاتے ہیں کس کے؟ مَا تَشَابَهَ، جو متشابہ ہے. وہ چیز کہ جس ما تشابہ، جس میں تشابہ وجود رکھتا ہے، یعنی وہی جو آیات متشابہات ہیں ان کے پیچھے جاتے ہیں. ما تشابہ منہ، یعنی اس کتاب میں سے جو جن آیات میں تشابہ پایا جاتا ہے، یہ دلوں میں ٹیڑھے پن والے اس کے پیچھے جاتے ہیں. کس لیے جاتے ہیں؟ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ. ابتغاء کہتے ہیں شدت سے کسی چیز کی خواہش کرنا، شدید خواہش، اصل معنی یہ. تو ان کی شدید خواہش کیا ہے؟ فتنہ کرے، یعنی ان آیات کے الٹے سیدھے معانی نکال کر گمراہ کرے، پبلک کو پتہ ہی کوئی نہ ہو، قرآن میں لکھا ہوا ہے ایسے کہہ دیں.
بغیر ان متشابہات کو محکمات کی طرف پلٹائے اپنی مرضی کا جو اپنا کوئی عقیدہ یا نظریہ ہے اس کو ان متشابہ آیت میں سے نکالنے کی کوشش کریں اور پبلک بھی کہے واہ واہ قرآن سے ثابت ہو گیا، جبکہ اس کا غلط معنی ان کو بتایا گیا۔ اسے کہا گیا، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ، شدید خواہش رکھتے ہیں فتنے کی، وابتغاء تأویلہ، اور شدید خواہش رکھتے ہیں اس کی تعویل کی۔ سادہ ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ اس کی فتنہ چاہتے ہوئے اور تعویل چاہتے ہوئے۔ تعویل کا معنی کیا ہے؟ نسبتاً تفصیلی ہے، آپ کی خدمت میں اگر اللہ نے زندگی دی اور توفیق دی تو انشاءاللہ جو آنے والا ہفتہ ہے سیٹرڈے آئندہ اس میں بیان کریں گے۔ یہ بلاغ القرآن جو ترجمہ ہے قبلہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کا، اس میں سے میں جتنی آیت ہم نے پڑھی ہے اتنا ترجمہ میں بیان کر دوں۔ وہی ذات ہے جس نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جس کی بعض آیات محکم بریکٹس میں لکھا ہوا ہے واضح ہیں، وہی اصل کتاب ہے، اور کچھ متشابہ ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے، کجی ٹیڑھا پن، جن کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ اور تعویل کی تلاش میں متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ خداوند عالم نے توفیق دی تو اگلے سیٹرڈے کو، اور ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ مغرب کی نماز اذان اب کافی پہلے آ گئی ہے تو انشاءاللہ اگلا جو درس ہوگا اس کا ٹائم 6:30 کی جگہ 6:15 ہے۔ 6:15 پر انشاءاللہ اگلے ہفتے کو یہ درس ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دی اور توفیق دی تو